بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن عطاء بن يسار رحمة الله عليه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواہ البخاری. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حدیث کی کتابوں میں بیان کیے گئے. فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل کا تعارف اسی لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بڑھے. اسی نیت سے ہمیں پڑھنا ہے اور سننا ہے. گزشتہ 2 مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک ناموں کی خوبیوں کو بیان کیا گیا. یہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی، اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات کو بیان کیا گیا. وہ صفات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات 2 قسم کے. آپ کی جو صفات ہیں 2 قسم کے. ایک وہ ہیں جس میں آپ صرف خاص ہیں، آپ ہی کے لیے، کوئی اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نبی ہیں، یہ آپ کی صفت ہے، یہ آپ کی خوبی ہے، کوئی ہم میں سے نبی نہیں بن سکتا. آپ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص. آپ خاتم النبیین ہیں، ہم اور آپ کیا آدم علیہ السلام بھی خاتم النبی نہیں بن سکتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. بعض صفات وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی کچھ جھلک ہمارے اندر آئے. صحابہ اکرام کے اندر وہ صفات تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے، سچائی آپ کے اندر. آپ امانت دار تھے، امانت داری صحابہ کے اندر آئی. یہ خوبیاں ہیں. تو اسی لیے سے ہمیں یہ سننا ہے. عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں. فرماتے ہیں: لقیت عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے میں نے ایک مرتبہ ملاقات کی. اور یہ بہت بڑے صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. فصیح اور بلیغ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے اونچے درجے کے، اور آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا. تو یہ تابعی ہیں. جب ان سے ملاقات کیے تو میں نے ان سے پوچھا: اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات. مجھے آپ تورات میں جو آسمانی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات تورات میں آپ نے پڑھے ہیں وہ مجھے بتائیے. تورات آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اس کو اتارا ہے، اور اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کیا. سورہ بقرہ میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. یہ آیت جو ہے تورات کے بارے میں، وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کیسی تلاوت؟ حق تلاوتی. حق تلاوت کا مطلب اس تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں.
اس تلاوت کا حق یہ ہے کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں اس کو چھپاتے نہیں، یہ حق تلاوت ہے، کیونکہ یہود چھپایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، صفات کو، آپ کے تذکرے کو مٹا دیتے، چھپا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ایسے اہل کتاب تعریف کر رہے ہیں جو تورات کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیسی تلاوت کرتے ہیں؟ حق کا تلاوتی ہی، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ تلاوت کرنے کا حق کیسا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بتاتے تھے، چھپایا نہیں کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک یؤمنون بھی، یہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی، بس ایک بات ذہن میں آئی، یہ جو تورات کے اندر پچھلی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ پچھلی قومیں چھپایا کرتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حسد، بس ایک چیز تھی، پورا ایک ہی۔ اگر پوری سورہ بقرہ آپ کھولیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ ربا سے شروع ہوتا ہے اور الف لام میم ختم ہونے سے 2 پیج پہلے وہاں بھی ختم ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا۔ یہ 2 یا بنی اسرائیل اذکروا کے درمیان 40 یہودیوں کی خرابیاں اللہ بیان کی۔ 40۔ دیکھو اہل کتاب میں یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، ماننا نہیں تھا۔ آخر میں جب وہ خرابیاں ختم کرنے سے پہلے ایک جملہ اللہ تعالیٰ بیان کر کے اس خرابی کی جڑ بیان کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ۔ حسد کی وجہ سے انہوں نے ان صفات کو، ان خوبیوں کو چھپایا۔ یہ چیز تمہارے اندر نہیں آئے، یہ چیز۔ حالانکہ دشمنی میں اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں دشمنی میں آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہود اور نصارہ آپس میں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، دونوں اصل میں آپس میں ایک دوسرے کی بھی دشمن ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ملے ہوئے نہیں ہیں، ظاہر میں ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء، یہ اس پر، یہ اس پر، یہ بولتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، یہ بولتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ ان کی بنیاد دیکھو مذہب کی، ایک دوسرے کو جھٹلانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، ایک دوسرے کو ماننا، ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ ہمیں وہی سکھا گیا، لا نفرق بین احد من رسول، ہم ایمان لانے میں کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ بہرکیف تو حضور اکرم صلی اللہ، اچھا ایک بات یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت مصدق ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں سے ایک عہد، ایگریمنٹ لے رہے، تمہارے زمانے میں اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ وہ کیسے پیغمبر ہیں؟ رسول، مصدق۔ مصدق کسے کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے، مصدق کہتے ہیں دوسروں کو سچ بتانے والے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، دوسروں کو سچ بتانے والے۔ آپ دیکھیں مصدق، بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں، بہت اچھا نام ہے، لڑکوں کو نام رکھنا چاہیے، یہ لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں مصدق۔ مصدق کے معنی کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بیان کر رہے ہیں، یہ سچے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ ان کی خوبیوں کی تصدیق بیان کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری وہ سچی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری وہ سچی کتاب ہے، نبیوں پر جو صحیفے اترے وہ سچی ہے۔ مصدق اسی کو کہتے ہیں، تصدیق کرنا، سچ بتانا، جو سچ ہے وہ بتا دینا۔ ہاں، یہ مصدق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکذیب نہیں، جھوٹ نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ مسلمان جو ہے کسی پیغمبر کو جھٹلاتا ہو، کسی آسمانی کتاب کو جھٹلاتا، انکار کرتا ہو؟ اس کا ایمان ہی نہیں رہے گا۔ اگر مسلمان موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے، اس کا ایمان۔ تو مصدق یہ بہت بڑی صفت۔ اس کے بعد جو ہے نا کتاب المناقب آ رہا ہے۔ مناقب کے معنی ہیں فضائل، نبیوں کے فضائل، صحابہ کے فضائل۔ یہ ایک جملہ جو ہے مصدق، اس کی تفسیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آدم ابو البشر ہیں،
حالانکہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں، آدم لیکن کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ نے ان کو ساری انسانیت کا باپ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ یوسف علیہ السلام کتنے بڑے آدمی، ابراہیم ابن یعقوب ابن اسحاق ابن یوسف، ابراہیم ابن اسحاق ابن یعقوب ابن یوسف علیہ السلام کہ مصدق، تصدیق کرنا کہ ان کے اندر یہ خوبی ہے، ان کے اندر یہ سچائی ہے، ان کے اندر یہ اچھائی ہے، ان کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہے نا، یہ چیز ہمارے اندر آنا ہے۔ بعض مرتبہ کبھی کسی سے کوئی بات انبن ہو جاتی ہے، اس کی خوبیوں پر نظر ڈال دیتے ہیں، اس کے بارے میں الٹا سناپش کہہ دیتے ہیں۔ مصدق کہ ہم جس کے اندر جو خوبی ہے وہی اللہ نے ان کی، بھئی دیکھو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، حضرت صحابہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر کے اندر یہ خوبی ہے، ابو ذر کے اندر یہ خوبی ہے، سلمان کے اندر یہ خوبی ہے رضی اللہ عنہ۔ جس کے اندر جو بات ہے اس کی تصدیق کرنے والے کو مصدق کہتے ہیں۔ تو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنا، پچھلے نبیوں کی بھی تصدیق کرنا، اور جس کے اندر جو بات ہے اس کی وہ تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں مصدق۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، رسول مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق بیان کرنے والے پیغام، خوبیوں کو بیان کرنے والے۔ تو یہ حدیث دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں کیا ہیں؟ تورات پڑھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا قال اجل، اجل بمعنی نعم، جی ضرور میں بتاؤں گا، میں نے پڑھا ہے۔ واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن، قسم کھا کے کہنے لگے کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صفات وہ ہیں جو قرآن پاک میں بھی اللہ نے کہیں ذکر فرمایا۔ اب پھر یہ آیت سورہ احزاب کی آیت پڑھی، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کیے۔ آپ شاہد ہیں، شاہد کے معنی گواہی دینے والا، معاملے کو دیکھنے والا شاہد، یعنی بخاری شریف کی روایت ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری قوموں کو بلائیں گے جو مشرک ہیں، ان تمام مشرکین کو جمع کریں گے، بھئی کہ کیوں ایمان نہیں لائے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی پہنچانے والا ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ ایک اللہ ہے۔ اچھا میں تو نبیوں کو بھیجا، تو نوح علیہ السلام سے لے کر وہ نبیوں کو بلائیں گے، بھئی دیکھو آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ نے ان کو پہنچایا ہی نہیں دین۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے پہنچایا ہے۔ اچھا پہنچائے ہیں، گواہ کون ہے؟ نبیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون گواہ ہے؟ تو جانتے ہو انبیاء علیہ السلام گواہی میں کس کو پیش کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کریں گے، ہاں امت کو پیش کریں گے۔ ہاں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، گواہی کے طور پر وہ گواہ میں جو ہے نا ہمیشہ معتدل آدمی ہونا چاہیے۔ گواہ میں جو ہے نا اسی لیے بیٹے کی گواہی باپ کے لیے معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ بیٹا باپ کے ساتھ بہت کلوز ہوتا ہے، معتدل نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ کہیں گے بھئی ان کا زمانہ ہمارا زمانہ کتنا فرق ہے، کیسے ان کی گواہی قبول کریں گے؟ تو کہیں گے ہمارے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک لے کر آئے، اس قرآن پاک میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یہ دعوت تم تک پہنچائی، علم قطعی کی بنیاد پر۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، اور آپ کو جب بلایا جائے گا آپ قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ کر سنائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ انہوں نے کیا ہے، دین پہنچایا۔ تو یہ ہے شاہدن، مبشرن، خوشخبریاں بیان کرنے والے، اچھی خبریں بیان کرنے والے، ونذیرن، نذیر کہتے ہیں، نذیر کے معنی ہیں متنبہ کرنا، خبردار کرنا۔ دیکھو بھئی ادھر اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، بھئی آپ ادھر مت جاؤ، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، ہے نا؟ تو کسے یہ نذیر کہتے ہیں، متنبہ کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کر رہے ہیں، دیکھو نماز مت چھوڑو گے تو وہ ہوگا، ہاں حرام مت کماؤ اس لیے کہ وہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو آپ کی ایک صفت نذیر تھی۔ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، سبحان اللہ، ایک نیا جملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام، ایک صفت تورات میں کیا تھا؟ حرزن
للأمیین، امی کہتے ہیں عربوں کے لیے، حرص کہتے ہیں حفاظت۔ ذرا غور سے اس کو سنیں، کتنی بہترین بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں بیان کی گئی۔ حرزن، عربوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ، عربوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ۔ کیا مطلب؟ چار باتیں ہیں، محدثین نے اس میں چار باتیں لکھی ہیں، چاروں۔ سب سے پہلی بات، پہلے عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کی ان عربوں کی جان، مال، عزت کی حفاظت ہو گئی۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب تک آپ ان عربوں کے درمیان رہے، حرزن ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ اللہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے تھے۔ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اس قوم پر نہیں آیا کیونکہ آپ وہاں موجود تھے۔ یہ حرزن للأمیین۔ اور تیسری بات، شیطان کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی تعلیمات، یہ حرزن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، مسنون دعائیں، سنتیں، شیطانی تصرفات اور شیطانی تحریکات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ گھر کے اندر جاتے ہوئے سلام کے بغیر چلے جائیں، شیطان اندر گھس گیا۔ میاں بیوی کے درمیان بات چیت کے درمیان وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، کچھ ایسا شوشہ چھوڑ ابھارتا ہے کہ بات وہ جو ہے ایسی ڈیبیٹ میں چلتے 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 لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد آدمی بیٹھ کے سوچے، ارے اس بات پہ یہ بات بھی لڑنے کی تھی، یہ بات بھی آرگیومنٹ کی تھی، وہ بات اتنی نہیں تھی، لیکن یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کیونکہ وہ اس نے ابھارا۔ وہ ابھارنے کے لیے وہ ہمارے اندر آیا اس لیے کہ وہاں پر وہ سنت نہیں تھی۔ جب گھر میں السلام علیکم کہہ کے داخل ہوں گے تو شیطان وہی، اس گھر میں میرا داخلہ نہیں ہے، اس گھر میں میرا داخلہ نہیں۔ تو یہ حرزن للأمیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتیں، آپ کی دعائیں شیطانی تصرفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ کی برکت سے جان، مال، عزت کی حفاظت ہو گئی۔ وہ عرب امی تھے، امی کے معنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ام القریٰ مکے کو کیوں کہتے ہیں؟ پورے دنیا کا سینٹر، اس اعتبار سے کہتے ہیں یہ ام القریٰ، امی لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی تعلیمات کی برکت سے وہاں کے لوگ لیڈر بن گئے، قائد بن گئے، امام بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے حرزن للأمیین۔ پھر فرمایا انت عبدی، یہ بھی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ میرے بندے ہیں، سبحان اللہ۔ عبد قرآن پاک میں بھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبی سے پکارا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ عبد، سمجھ رہے؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اصل چیز ہے بندگی آنا ہے۔ بندے تو ہم سب ہیں، لیکن بندگی کیا ہے؟ نماز، عبادت، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بات چیت، ہر عمل میں بندگی ہو، عبدیت ہو، بڑا نہیں بننا ہے۔ بندگی یہ سب سے بڑی صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے، میں ایسے کھاتا ہوں، ضرورت پوری کرنے، بندگی کے ساتھ ضرور۔ اس لیے پوری اخلاق کی بنیاد تواضع ہے، تواضع بندگی ہے۔ اسی لیے بہت بڑی بات ایک عالم نے لکھی ہے، عبادتیں اسی لیے ہیں کہ وہ ہمیں بندگی تک پہنچائیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت ہے، لیکن یہ عبادت عبدیت تک لے جائے۔ عبدیت سمجھ رہے ہیں؟ عبدیت ہر جگہ، جیسے ہی ہم باہر نکلے، اب بولنے والا بول رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، بولنا بھی عبدیت کے ساتھ، بندہ بن کر، سننا بھی بندہ بن کر، نکل رہے ہیں بندہ بن کر۔ بندگی سب سے بڑی صفت، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان زمین کے درمیان ساری چیز میرے سامنے بندے ہیں، بندے۔ تو ہمیں کیا ہے؟ انت عبدی، بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اللہ سے کہتے تھے اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میرے ابا بھی تیرے بندے ہیں، میری والدہ بھی تیرے بندے ہیں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ بندگی کے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ورسولی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رسول، میں نے گزشتہ اس کے بارے میں عرض کیا۔
سمیتک المتوکل، تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام المتوکل رکھا گیا، آپ کا نام المتوکل۔ متوکل کسے کہتے ہیں؟ توکل اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے ہر معاملے میں۔ کوئی بھی بڑے سے بڑی پریشانی آ جاتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کچھ بھی ہو جائے، آدمی اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، اگر پورا ہو جائے یا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں پورا ہو گیا اس میں اللہ کی مرضی ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہی منشا ہے نا۔ آدمی کو جو ہے نا ایک جاب چاہیے، اللہ سے مانگے، مل گئی اللہ کا شکر ہے، نہیں ملی یا اللہ اس میں اللہ کی اسی میں منشا ہے۔ یہ سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ، یہ قرآن پاک میں بھی یہ جملے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت زبان سخت دل نہیں تھے، لیس بفظ ولا غلیظ ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، آپ جو ہے نا نرم دل نرم بول آپ کے نرم، دل آپ کا نرم۔ یعنی اب یہ سوچیں، یہ صفت ہم اپنا سکتے نہیں کر سکتے، کوئی نبی تو نہیں بن سکتا، رسول نہیں بن سکتا، عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، ہم عربی بن سکتے ہیں؟ کتنی بھی عربی سیکھ لیں عربی نہیں بن سکتے، ہے نا۔ ہم تو جو ہے عجمی ہیں، تو جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، لیکن جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو خوبیاں جو ہیں، بعض چیزیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے سنا رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے اندر بھی آئیں۔ صحابہ کے اندر وہ صفات تھے تو اس کے ذریعے سے ہدایتیں پھیلی۔ فرمایا الیس بفظ، زبان نرم ہو، دل نرم ہو، ولا سخاب فی الاسواق، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ شور مچانے کی جگہ دنیا میں کہاں ہے؟ بولے بازار ہے، سب سے زیادہ شور وہاں مچاتے ہیں، بازار میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور نہیں مچاتے تھے۔ کیا مطلب؟ جو شور مچانے کی جگہ ہے وہاں ایک آدمی شور نہیں مچاتا تو دوسری جگہ کہاں سے وہ چلاتا ہے؟ یہ ہے مطلب۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور نہیں کرتے تھے، دوسری جگہ شور نہیں۔ ولا سخاب فی الاسواق، سخاب۔ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، کبھی کسی برائی کو برائی سے ٹالتے نہیں تھے۔ یہ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، صفت احسان ہے نہیں، یہ پوری سیرت اس کے اندر آ گئی۔ کوئی بھی برائی کو برائی سے نہیں ڈالتے تھے، برائی کو اچھائی سے کر لیتے تھے، برائی کو اچھائی سے۔ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، معاف کر دو، نظر انداز کر دو۔ وہی فرمایا وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ، آپ کیا کرتے تھے؟ درگزر کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں برائی کا جواب اچھائی سے دے دینا، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور آخر میں بڑی بہترین بات فرمائی، وَلَن يَقْبِضَ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافرین ہیں، یہ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض نہیں کریں گے۔ اور ہوا یہی پر، جو مکہ تھا، مدینہ تھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج ایمان میں داخل ہوتے رہے۔ جب یہ آیت اتری، یہ صورت اتری، تو بعض صحابہ رونے لگے، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا وہ کام پورا ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کو بلانے والے ہیں، یہ دنیا سے رخصت ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور پھر کیسے؟ وَيَفْتَحُ بِهَا، یہ لا الہ الا اللہ کتنی برکت کی چیز، کتنی مبارک چیز، اس کے بارے میں فرمایا وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، دل، آنکھ، کان، یہ تین اعضاء جو ہے نا علم کے حاصل کرنے کے وسائل ہیں۔ علم جو ہے نا، اعضاء علم، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بہترین بات فرماتا بلا من اسلم وجہہ للہ، جنت اسے ملے گی، کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں یہودیوں نے کہا لن يدخل الجنت، جنت میں کوئی نہیں جائے گا الا ہودا او نصارا، یہود و نصارا ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، دو جواب دیے، تلک امانیہم، یہ تمہاری دل بہلانے کی باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو،
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل ہے کچھ ہے تو لے کر آؤ۔ اچھا جنت میں جائیں گے کون؟ من اسلم، من عام ہے، یہود ہو، نصارہ ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، جنت کسی قوم کے لیے نہیں ہے۔ من اسلم، جو تابعدار ہوا، فرما بردار ہوا، وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکایا۔ چہرے کو کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ یہ چہرہ جو ہے نا اشرف الاعضاء ہے، یہ جھک گیا تو سب جھک گیا ہے نا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر نہیں جھک رہے، چہرہ جو ہے نا اس کے اندر علم کے آلات ہیں، یہ باڈی جو ہے نا یہ اعمال کے اعضاء ہیں، اسی لیے علم افضل ہے عمل کے مقابلے میں۔ علم دیکھو نا، علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ آنکھ سے، علم حاصل ہوتا ہے کان سے، علم حاصل ہوتا ہے زبان سے، علم حاصل ہوتا ہے دماغ سے۔ یہ چہرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کے جو ہے نا سورس رکھ دیے ہیں۔ اچھا بھئی، چلنا پھرنا، ہاتھ پیر، یہ اعضائے عمل ہے، تو اعضائے عمل کے مقابلے میں اعضائے علم یہ بہت، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پوری تقریر ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے اس پر لکھا ہے، اعضائے علم بہت بڑی چیز ہیں اعضائے علم کے مقابلے، عمل کے مقابلے۔ تو یہاں پر جو ہے تین باتیں وہی فرما رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کتنی بڑی چیز ہے، اس کو پڑھتے رہنا، اس کو پڑھتے رہنا۔ اس کلمے کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی برکت سے کیا ہوگا؟ یفتح بہا اعینا عمیا، اللہ آنکھوں کو کھول دے۔ ہماری تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، نہیں، وہ کھلنا مطلب نہیں ہے، کون سا؟ حق کو دیکھنا، حق کو دیکھنا، حق کو دیکھنا، صحیح چیز دیکھنا، لا الہ الا اللہ۔ وآذانا صما، کان جو ہے نا جو بہرے ہیں، یہ کانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے کھولیں گے۔ وقلوبا غلف، غلف کہتے ہیں پیک، لاک، جو دل تالے لگ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان دلوں کو کھولتے ہیں۔ کیا بہترین دعا میں آپ کو بتاؤں، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکر، یا اللہ تیرے ذکر کے ذریعے سے میرے دل کو کھول دے۔ دعائیں، دعا میں ایک دعا یاد آئی، ابھی کتنے ساتھی کل سے بھی کریں، بہت گرمی، بہت گرمی، اب سب سے ملو دوسرا جملہ گرمی، گرمی ہے نا، گرمی گرمی، کیونکہ یہاں ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقے میں جو ہے نا یہی جملہ، کیونکہ ہم لوگ یہ موسم دیکھیں نہیں، ڈالس میں تو یہ لفظ نہیں کہتے، لیکن ایک حدیث، ایک دعا ہے، یہ دعا آپ ایک جگہ نا یہ موقع میں یہ دعا پڑھ لیں، اس کی برکت کتنی بڑی۔ حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، تین جملے ہیں، لا الہ الا اللہ سب کو معلوم ہے، دوسرا جملہ ہے ما اشد حر ھذا اليوم، یہ جملہ ہے ہم جو کہتے ہیں کیا گرمی ہے بھائی، کیا گرمی ہے بھائی، ما اشد حر ھذا اليوم۔ پھر تیسرا سینٹنس ہے اللہم اجرنی من حر جہنم۔ لا الہ الا اللہ اس کا ترجمہ سب کو پتا ہے، ما اشد حر ھذا اليوم، کیا گرمی ہے آج کی۔ پھر تیسرا جملہ ہے اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ جہنم کی حرارت اور اس کی آگ سے میری حفاظت فرما، نجات فرما۔ حدیث میں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گرمی میں، اس گرمی میں جہنم کی گرمی کو یاد کر کے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کہتے ہیں اے جہنم تو گواہ رہے میں نے اس دعا کے پڑھنے والے پر جہنم حرام کر دی۔ ایک بار تو پڑھ لینا چاہیے، ہاں، اب یہ ہمیں تو موقع نہیں ملتا، دوسرے علاقے والوں کو ملتا رہتا ہے، یعنی یہاں کا موسم تو ماشاءاللہ بہت اچھا۔ لا الہ الا اللہ ما اشد حر ھذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم، یقین کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ گرمی میں جہنم کی گرمی کو یاد کرنا ہے اصل، جہنم کی گرمی کو یاد کر کے اس گرمی میں دعا پڑھیں گے تو میرے بندے نے دنیا میں جہنم کو یاد کر لیا۔ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں آگ لگی، دیکھے بے ہوش ہو گئے، حضرت کیا ہوا؟ نہیں مجھے وہاں کی آگ یاد آ گئی۔ یہ ایمان والا جو ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرکیف میں عرض کر رہا تھا، یہ ایک بہترین حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمارے دلوں میں اس پیدا فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت پیدا فرمائے اور اتباع کا شوق نصیب فرمائے۔